السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں مجھ سے کچھ بھائی نے سوال کیا کہ پریزنٹیشنز کے اوپر بات کریں، پریزنٹیشن سکلز اپنے اندر اس فیئر آف پریزنٹیشن کو کیسے اوور کم کریں۔ 4 لوگوں 5 لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پاؤں تھر تھر آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیسے بات کریں، کب بات کریں، کیا بات کریں۔ لیکن پریزنٹیشن جو ہے نا بذات خود ایک فیلڈ ہے، پبلک سپیکنگ ایک فیلڈ ہے، اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو کمیونیکیشن سکلز سکھائی جاتی ہیں، بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، باڈی لینگویج سکھائی جاتی ہے، وائس ٹون سکھائی جاتی ہے، کب آواز کو بڑھانا ہے، کب گرانا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، سانس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس فیلڈ میں، بڑی ڈیٹیل فیلڈ ہے۔ اگر آپ اس میں جائیں اور اس کو اسٹڈی کریں، اینالائز کریں، بڑی تفصیلات موجود ہیں اس کے لیے جو سیکھنا چاہتا ہے، اور بہت انفارمیشن موجود ہے۔ ڈونٹ ٹیک می رانگ کہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے، بہت انفارمیشن موجود ہے، بڑے بڑے پبلک سپیکرز ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہے پبلک سپیکنگ کی، وائس ٹریننگ بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ اب بات کرتے ہیں، میں اپنی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میں اسٹیج پر گیا تو صبح کا وقت تھا۔ دے یوز ٹو رینڈملی پک اپ کڈس، رینڈملی بچوں کو پک کرتے تھے صبح اسمبلی میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میں 6 سال کا ہوں گا اس وقت، 6 سال کا تھا میں۔ آئی واز رینڈملی پکڈ، اور مجھے اسٹیج پر لا کے کھڑا کر دیا، اور سامنے میرے KG1 KG2 1 2 3 4 5 پورا پرائمری اسکول کھڑا ہوا ہے، ہزاروں بچے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہے، پرنسپل ہے، وائس پرنسپل ہے، سارے ٹیچرز کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ اسٹیج پر گیا، اللہ نے کرم کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ایک شوق پیدا ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھ کے سنانا چاہیے لوگوں کو۔ کبھی رینڈملی پک ہو جاتے تھے، کبھی رینڈملی نہیں پک ہوتے تھے، تو دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا مختلف زمانے میں۔ پھر جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ٹیچرس اسٹارٹڈ پکنگ می فار ڈفرینٹ تھنگس، ڈبیٹس ہو گئیں، پریزنٹیشنز ہو گئیں، مختلف اسکول میں پروگرامز ہو گئے، نعت شریف ہو گئی، تلاوت قرآن کریم، مختلف چیزوں میں۔ پھر آہستہ 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 وہ چیز ڈیولپ ہوتی رہی۔ لیکن کبھی نہ کبھی زندگی میں انسان کو یہ خیال ہوتا ہے، شرم کا احساس ہوتا ہے کہ میں کیسے اتنے سارے لوگوں کو فیس کروں۔ وہ خیال آیا تھا میرے دماغ میں بھی۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے اس سے لڑائی کی، اس خیال سے لڑائی کی کہ جب میں اسٹیج پر جاؤں گا تو میں اپنے آئی کانٹیکٹ سب سے کروں گا، پر کسی پر مرکوز نہیں کروں گا، تاکہ سب کو یہ لگے کہ میں سب سے بات کر رہا ہوں اور کسی ایک سے بات نہیں کر رہا۔ اور چونکہ میری آنکھیں موو ہوتی رہیں گی، اسی لیے میں کسی ایک کے آگے یوں شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا کہ میں اس کے آگے کیسے بولوں۔ ذرا اس کے آگے انکمفرٹیبل فیل ہوا تو اس پر آنکھیں چلی گئیں۔ یہ ایک طریقہ تھا، بہت بڑے آڈینس تھے، ہزاروں لوگ ہوتے تھے، تو اٹ واز ایزیئر ٹو ڈو۔ پھر زندگی میں مختلف پریزنٹیشنز کی، مختلف سیٹ اپ میں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ مجھے ہمیشہ پک کیا گیا، میں نہیں جانتا تھا، مجھے پک کیا، آپ پریزنٹیشن دیں۔ تو ایک جگہ میں کام کرتا تھا، تو وہاں پر دے یوز ٹو پک می ایوری ویک۔ نہیں، آپ نے ہی پریزنٹیشن دینی ہے، کوئی نہ کوئی ٹاپک پر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے۔ اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی موٹیویشنل پریزنٹیشنز۔ 1 آدھ سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، جب تک میں وہاں پر ان کے ساتھ انوالو تھا۔ آئی واز 21 ایئرز اولڈ مے بی ایٹ دیٹ ٹائم، 20-21 سال کی عمر تھی میری۔ اینی وے، اس کے بعد مختلف اور مواقع آئے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ انسیڈنٹ جو میری لائف میں آیا اور بڑا ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا،
میں شاید پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ آئی واز سپوز ٹو پریزنٹ ٹو اے گروپ آف بورڈ آف ڈائریکٹرس کی میٹنگ تھی، اور یہ ہماری کمپنی ہے، ہماری سسٹر کمپنی میں. آئی وینٹ اینڈ آئی ہیڈ ٹو پریزنٹ اینڈ آئی واز لائک ٹولڈ اے ڈے بفور، ایک دن پہلے بتایا تھا کہ کل آپ نے صبح 9 بجے پریزنٹیشن دینی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو، فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو. اینڈ دیز آر لائک شہر کے، بلکہ کئی شہروں کے ہینڈ پکڈ رچ پیپل. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ آئی واز لائک ان مائی ارلی 20s آئی واز اسکیئرڈ. تو میں ڈائریکٹر کے پاس گیا فاؤنڈیشن کے، میں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بورڈ آف ڈائریکٹرس کے سامنے جا کر ان کو پریزنٹیشن دوں، آپ میں آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. میں تو انہوں نے کہا دیکھو، ہی واز مچ اولڈر دین می، بٹ ایٹ لیسٹ 30 پلس ایئرز اولڈر دین می. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، یو آر ایکسپرٹ ان دس فیلڈ، اس فیلڈ میں تم ایکسپرٹ ہو، جس فیلڈ میں ہم تمہیں بلا رہے ہیں پریزنٹیشن دینے کے لیے، اس فیلڈ میں وہ کورے ہیں. تو گو ان دیر ایز این ایکسپرٹ، اور یاد رکھو ہم تمہیں کیوں بلا رہے ہیں. ہم تمہیں اسی لیے بلا رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے. اگر ہم جانتے تو تم کو کیوں بلاتے. ہم چونکہ تمہیں بلا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یو آر این اسپیشلسٹ ان دس فیلڈ. سو گو ان دیر لائک اے اسپیشل پرسن اینڈ فیل دیٹ یو آر اے اسپیشل پرسن، اور جا کر اپنا میسج کانفیڈنس کے ساتھ ڈیلیور کرو. اینڈ دین یو واک آؤٹ. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ڈیڈ. آئی واکڈ ان دیر with confidence. I spoke to them, I delivered my message, and I walked out. It was great. And the idea is, بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ آپ نے اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، میں کر سکتا ہوں. اور جب بھی جاؤ، ڈرتے کس بات سے ہو؟ تم کوئی غلط بات کر رہے ہو، کوئی جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو. سچ بیان کرنے میں گھبرانا کیسا؟ سچ بیان کر رہے ہو، سامنے آؤ، سچ بولو، کانفیڈنس کے ساتھ بولو، اپنی آواز کو ایک گرج کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ. انشاءاللہ تعالی محنت کرنی پڑے گی. پریزنٹیشنز جب ہم دیتے ہیں نا تو اس کی ریہرسلس بھی ہوتی ہیں، اس کو ریہرس کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو یو کین گیو یور پریزنٹیشن ان اے فلو. لیکن محنت کرنی پڑتی ہے. یو کین ناٹ جسٹ پک اے پریزنٹیشن، گو آؤٹ دیئر اینڈ اسٹارٹ ڈیلیورنگ اٹ. یو کین ڈو دیٹ. تو اسی لیے اپنے اوپر کام کریں، اپنی سافٹ سکلز پہ کام کریں. یہ سافٹ سکلز ہوتی ہیں، ہیومن سکلز. اپنی ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ اپنی ہیومن سکلز پر کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.